بسم الله الرحمن الرحيم. وعن عبد الحميد بن جبير بن شيبة قال جلست إلى سعيد بن المسيب فحدثني أن جده حزنا قدم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما اسمك؟ قال اسمي حزن. قال بل أنت سهل. قال ما أنا بمغير اسما سمانيه أبي. قال ابن المسيب فما زالت فينا الحزون بعده. یہ حضرت سعید بن المسیب ہیں، جلیل القدر تابعی ہیں۔ تابعی پہلے بھی بات آ چکی ہے کہ ان شخصیات کو کہا جاتا ہے جنہوں نے حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی زیارت کی ہو۔ جس طرح کے صحابی ان شخصیات کو کہا جاتا ہے جنہوں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی ہو۔ تو حضرت سعید بن المسیب ہیں، فرماتے ہیں کہ ان جدہ حزنا قدم علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ان کے دادا جن کا نام حزن تھا یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ فقال ما اسمک؟ قال اسمی حزن۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے پوچھا کہ آپ کا نام کیا ہے؟ تو انہوں نے بتلایا کہ میرا نام حزن ہے۔ حزن عربی میں غم کو کہا جاتا ہے، غم، پریشانی، تکلیف کو۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کا نام بدل کر فرمایا کہ بل انت سہل، آپ کا نام حزن نہیں بلکہ آج سے آپ کا نام سہل ہے۔ سہل کا معنی نرم کے ہیں، آسانی اور خوشی کے ہیں۔ اس پر یہ کہنے لگے چونکہ نئے نئے مسلمان ہوئے تھے اور ہجرت کر کے آئے تھے، وہ زمانہ جاہلیت کے اثرات صحیح طریقے سے گئے نہیں تھے، اور نہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بہت زیادہ انہیں صحبت ملی تھی، تھے تو مسلمان، ہجرت کرنے والوں میں ان کا شمار ہے، لیکن چونکہ نو مسلم تھے اور زیادہ ان کو مناسبت بھی نہیں تھی، اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نام بدلنے پر کہنے لگے کہ ما انا بمغیر اسما سمانیہ ابی، میں تو اپنے نام کو تبدیل کرنے والا نہیں ہوں جس نام کو میرے والد نے رکھا، یعنی جو نام میرے والد نے رکھا میں تو اسی کو پسند کر رہا ہوں، میرا اس کو تبدیل کرنے کا ارادہ نہیں ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ نام تبدیل کر لینا، حزن کے بجائے سہل کر دینا، کوئی شرعی حکم نہیں تھا کہ جس پر عمل درآمد شرعاً واجب ضروری ہو، بلکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے یہ ایک طرح سے بطور مشورے کے تھا اور بطور رائے کے تھا، اس لیے انہوں نے اس کو قبول نہیں کیا اور کہنے لگے کہ ما انا بمغیر اسما سمانیہ ابی، کہ میں ایسے نام کو تبدیل کرنے والا نہیں ہوں جو نام میرے والد نے مجھے دیا ہو۔ حضرت سعید بن المسیب رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ فما زالت فینا الحزون بعد، اس نام کا اثر یہ رہا کہ ہمارے بعد، ان کے بعد ہمارے خاندان میں نسلوں میں بھی غم طاری رہا، کبھی وہ غم سے نکل ہی نہیں پائے۔ اس حدیث مبارک کے اندر جو بات بتلائی جا رہی ہے اس کا بنیادی حاصل یہ ہے کہ ناموں کا بھی اثر ہوتا ہے انسان کی طبیعت پر۔ انسان جیسا نام رکھتا ہے اس کا کچھ نہ کچھ اثر انسان کی طبیعت پر پڑتا ہے۔ اگرچہ مقدس شخصیات بابرکت ہستیوں کے ناموں پر نام رکھنے میں برکت کا زیادہ امکان ہوتا ہے، نورانیت کا زیادہ امکان ہوتا ہے، لیکن پھر بھی اس میں بھی نام کا کچھ نہ کچھ اثر رہتا ہے۔ مختلف مثالیں علماء کرام نے بیان فرمائی۔ حضرت یحییٰ علیہ الصلوۃ والسلام جلیل القدر پیغمبروں میں سے ہیں، اگرچہ اس نام کے رکھنے میں بڑی برکتیں ہیں، لیکن نام کا اثر یہ ہے کہ حضرت یحییٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں آتا ہے وہ کثرت سے اللہ کے بارگاہ میں رونے والے تھے، کثرت سے روزے رکھنے والے تھے،
کھانا پینا نہیں ہوتا، ہر وقت اللہ کی بارگاہ میں رونا گریہ وزاری ان کی طبیعت کا حصہ تھا۔ تو اس نام کا ایک اثر یہ بھی بتلایا جاتا ہے کہ اس نام سے بچے کے اندر بھی رونے دھونے کی اور کھانے پینے میں تنگ کرنے کا کچھ نہ کچھ اثر آ ہی جاتا۔ اگرچہ برکتیں زیادہ ہیں اس کی نبی کے نام کی وجہ سے۔ اسی طرح حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے ناموں کا بھی یہی اثر ہے کہ ان کی برکات ہوتی، اس لیے علماء کہتے ہیں معنی دیکھے بغیر ان حضرات کے ناموں پر نام رکھ لینے چاہیے، معنی دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن کوئی آدمی اگر معنی دیکھ بھی لے اور اس معنی کی وجہ سے کوئی مناسب معنی دار اختیار کرے تو کوئی مذائقہ نہیں، کیونکہ کسی بھی حد تک ہو برکتیں اپنی جگہ ہو، لیکن نام کا اثر انسان کی، آدمی اور بچے کی طبیعت پر اثر ہوتا۔ تو اس لیے اس واقعے کے اندر بھی یہی بات بتلائی گئی کہ حضرت سعید بن المسیب رحم اللہ کے دادا جن کا نام حزن تھا، حزن کا معنی غم پریشانی کے، حضور نے ان کے نام کو تبدیل فرمایا لیکن انہوں نے قبول نہیں کیا۔ اس کا اثر یہ ہوا کہ نہ صرف یہ کہ دادا کی اپنی زندگی میں بلکہ ان سے چلنے والی جتنی بھی نسل تھی ان میں بھی یہی نام کا اثر رہا کہ غم سے وہ باہر نہ نکل آئے، کچھ نہ کچھ غم طاری رہتا تھا، کچھ نہ کچھ پریشانی مسلط رہتی تھی۔ یہ اسلام کا اثر تھا جو انہوں نے رکھا تھا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مشورے کے باوجود بھی انہوں نے تبدیل کرنے کو گوارا نہیں کیا۔ اسی طرح ناموں کے حوالے سے یہ بات بھی احادیث میں آئی کہ تسموا باسماء الانبیاء، کہ تم انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے ناموں پر نام رکھو۔ وحب الاسماء الی اللہ عبد اللہ وعبد الرحمن، اور اللہ جل شانہ کو محبوب اور پسندیدہ ناموں میں سے عبداللہ اور عبد الرحمن ہے۔ وَأَصْدَقُهَا حَارِثٌ وَحَمَّامٌ، اور سب سے سچے نام یہ حارث اور حمام ہے۔ سچے نام کا مطلب یہ ہے کہ اس نام کا اثر یہ ہے کہ اس میں سچائی ہوتی ہے، اس میں غلط بیانی نہیں۔ حارث کا معنی آتا ہے کمانے والے کی، کیونکہ اس دنیا میں ہر آدمی کمانے والا ہے۔ کمانے سے صرف دنیا کمانا، مال و دولت کمانا ہی مراد نہیں ہے۔ کمانے کا مطلب یہ ہے کہ انسان کچھ نہ کچھ محنت میں لگا ہوا، خواہ وہ دنیا کی، خواہ وہ آخرت کی، اچھے اعمال کی، خواہ وہ برے اعمال کی۔ اسی طرح حمام کا معنی غم کے اور ہموم کے ہیں۔ اس دنیا میں کوئی آدمی ایسا نہیں ہے جس پر کسی درجے میں کچھ نہ کچھ کبھی پریشانی نہ آتی ہو۔ دنیا میں آنا جانا رہتا ہے، کبھی کسی فرد کا اضافہ ہو جاتا ہے گھر میں، تو کبھی کوئی فرد جو ہے گھر سے رخصت ہو جاتا ہے۔ یہ دنیا کا خاصہ، دنیا کا ایک حصہ۔ وہ اخبہوا حرب و مرہ، فرمایا کہ سب سے ناپسندیدہ نام حرب اور مرہ ہے۔ حرب کا معنی جنگ کے ہے اور مرہ کا معنی کڑوے ہونے کے ہیں، کڑوا ترشرو، اس کو مرہ کہا جاتا۔ تو اس نام کا اثر ایسا ہے کہ آدمی کی طبیعت پر بھی سختی آ جاتی ہے۔ حرب جنگجو قسم کا، لڑنے جھگڑنے والا، اس کا اثر اس آدمی کی طبیعت پر لڑائی جھگڑے کی کثرت کی صورت میں نکلتا ہے۔ اور مرہ کا معنی کڑوا ہونے کے، تو اس کا اثر آدمی کی طبیعت پر ترشرو ہونے کے اعتبار سے اور طبیعت کی مزاجی کے اندر سختی اور مزاجی کے اندر کڑوا پن ہونے کی صورت میں نکلتا۔ بہرحال حاصل ان تمام باتوں کا یہ ہے کہ آدمی نام رکھے تو اس اہتمام کے ساتھ رکھے کہ اس کا معنی اچھا ہو، اور معنی یہ والدین کا ایک، یوں کہہ لیں کہ والدین پر اولاد کا ایک حق، والدین پر اولاد کا ایک حق ہے کہ اس کے لیے ایسا نام منتخب اور تجویز کریں جو نام مناسب بھی ہو، معنی کے اعتبار سے بھی درست ہو۔ بہتر ہے کہ حضرات انبیاء، حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے ناموں میں سے کسی نام کو منتخب کیا جائے۔ اللہ جل شانہ
ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين. آمين.